السلام علیکم ویورز، میں ہوں فاروق راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج فاؤنٹین دا یوٹیوب چینل. اور آج پھر انٹرویو سیریز کی ایک ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان لوگوں کا انٹرویو کر رہے ہیں جو اپنے علاقے میں اور اپنی فیلڈ میں کسی نہ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہیں یا وہ اپنے طور پہ معاشرہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی ایک کوشش میں ہم ایک شخصیت کے پاس آئے ہیں جن کا نام ہے مولانا نور آصف صاحب. وہ ہیں تو ریٹائرڈ سرکاری ملازم، لیکن ابھی انہوں نے نہ صرف دین کے اعتبار سے ایک ایجوکیشنسٹ بنے ہیں بلکہ وہ سیاسی طور پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. آئیے ان سے اس سب کا پرپز پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پہلے تو ویلکم ہمارے یوٹیوب چینل پہ. جی شکریہ. سر آپ پہلے بتائیں کہ آپ سیاست میں انٹری کی کیا وجہ ہے؟ سیاست میں بنیادی انٹری کی وجہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جب مبعوث ہوئے تو ہمیں قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا، اس مقصد کے لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ کل باطل ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کر دیا جائے. ہمارا رب اللہ ہے، اس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمارے بھیجنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ کا قانون جو ہمارا خالق ہے، جو ہماری نیچر سے واقف ہے، اس کا قانون نافذ کر دیا جائے اور اللہ کے قانون کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں. بنیادی ہمارا یہ مقصد ہے اور ہر نبی کی بعثت اور عمل کا یہی مقصد ہے. ہر نبی نے یہی جدوجہد کی ہے اور الحمدللہ اس جدوجہد میں 100% جو اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے دنیا والوں کو عملی طور پر اس دین پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ دین کتنا امن اور سلامتی کا دین ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوئے الحمدللہ ان کی زندگیوں کے اندر نہ صرف یہ کہ خود وہ چینج ہوئے بلکہ دنیا والوں کو بھی انہوں نے اسلام کے ثمرات سے جو ہے وہ نہ صرف آگاہ کیا بلکہ اس سے تمام دنیا مستفید ہوئی اور غیر مسلم بھی اس سے مستفید ہوئے. آپ سیاست کو اور دین کو کیسے جوڑیں گے؟ سر جدا ہو دین سیاست ہے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست ہی دین اور سیاست یہ دونوں الگ الگ چیز نہیں ہیں. اصل میں سسٹم ظریفی یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر جب سے انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا اور انگریزوں نے یہ اصل مائنڈ سیٹ چینج کیا، چونکہ وہ دین سے نفرت کرتے تھے اس لیے انہوں نے دین کو جو ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس سے پہلے دین اسلام میں یہ چیز الگ الگ نہیں تھی، دین اور دنیا الگ نہیں تھی، کیونکہ ہمارا دین ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کس طرح گزارنی ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے. اگر ہم دین کو اس دنیا سے جدا کر دیں، اس دین کو اپنی زندگی سے جدا کر دیں تو ہمارے پاس پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اور یہی دنیا ہی ہماری اصل میں آخرت کی کھیتی ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم جو دنیا میں کریں گے وہی آخرت میں ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا. تو ہم جب اس دنیا کو دین کے مطابق لے کر چلیں گے تو یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے سر. جی سر لیکن آپ منہاج القرآن جی جی پہلے اس سیاسی جماعت سے تعلق جی وابستگی جی اب آپ ٹی ایل پی میں آئے تو یہ آپ جی کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ نے کیوں ایک جماعت کو چھوڑا اور دوسری کو ترجیح دی؟ جی جی یہ اس لیے کہ جب منہاج القرآن ہم نے جوائن کی تو اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس نظام کو چینج کریں. اور پھر جو 2 بڑے دھرنے ہوئے تھے اس میں خود میں شریک رہا ہوں، اور مقصد یہ تھا کہ اس باطل نظام کو چینج کر کے اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اسے نافذ کیا جائے. اس میں بھی ہم نے جدوجہد کی اور اس کے بعد لوگوں نے ساتھ اس طرح نہ دیا اور وہ ہماری ناکامی تو ہم اس کو نہیں کہتے، لوگوں کو اویئرنیس ہوئی، سارا کچھ ہوا،
لیکن اس کے بعد یہ ایک الگ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیوں یعنی وہ دل برداشتہ ہو کر یوں سمجھ لیں یا جیسے بھی ہے کہ انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے دی، یہ سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد ٹی ایل پی سامنے آئی اور انہوں نے وہی مقصد وہی ایم لے کر یہ سامنے آئے، اس نظام کو اور اس دین کو بدلنے کے لیے بات کی، اور الحمدللہ میں نے اس کو باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد میں نے اسے حق سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دیا، اور میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں الحمدللہ اگر کل یہ جماعت بھی پیچھے ہٹ جائے لیکن ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس مقصد سے اصل مقصد یہ ہے اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور نظام کو غالب کرنا، اس میں کوئی بھی ہو جو بھی آئے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، یعنی آپ کے جو بات سے میں نے یہ ایک اندازہ لگایا کہ آپ ایک کارکن کی حیثیت سے مولانا طاہر القادری سے یہ جواب چاہتے ہیں کہ وہ کیوں گئے جی انہوں نے آج تک شاید میڈیا میں یہ جواب نہیں دیا۔ جی پھر آپ نے کہا آپ نے ان دھرنوں میں بھی شرکت کی اور ان دھرنوں میں بھی شرکت کی، جی اور یہ ایک طرز سیاست بن چکا ہے ہمارا دھرنا دینا، جی تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے دھرنا دینا ریٹ آف اسٹیٹ اور ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے؟ نہیں سر، اپنے مقصد کے لیے یہ ہمارا دین ہمیں رائٹس دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہم اپنے مقصد کے لیے اپنی بات کو اقوام بالا تک پہنچا سکیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ کوئی ریٹ آف اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ چیلنج کرنا نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے بنیادی طور پر، اور یہی ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں سارے لوگوں کو۔ لیکن اس میں جب تشدد کا پہلو آ جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی؟ سر تشدد کا پہلو الحمدللہ اس جماعت میں بھی رہ کر ہم نے کوئی جو ہے وہ نہ تشدد کیا اور نہ اس کی حمایت کی، اور اس جماعت میں بھی آ کر الحمدللہ نہ کوئی ابھی تک تشدد کا پہلو آیا، جب بھی آئے گا ہم اس کو کنڈم کریں گے۔ ہم تشدد کے حامی نہیں ہیں، ہم پرامن جدوجہد کے ذریعے سے اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ابھی آپ کے نئے امیر آئے ہیں علامہ سعد رضوی صاحب، جی کیا آپ ان کی سلیکشن ٹھیک سمجھتے ہیں کارکن کی حیثیت سے؟ جی ٹھیک سمجھتے ہیں، نہیں، کیونکہ ان کی اگر صرف اس وجہ سے وہ امیر بنے ہیں کیونکہ وہ خادم رضوی صاحب کے بیٹے ہیں، تو کیا یہ ایک پوائنٹ کافی ہے کسی کا امیر بننا سیاسی جماعت؟ نہیں سر، یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس میں پوری شورا نے، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے وہ تو نہیں چاہ رہے تھے کہ میں اس جماعت کو جو ہے وہ لیڈ کروں، ٹھیک ہے جی، انہیں مجبور کیا گیا اور ان کو کی سلیکشن اس شورا نے کی، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، لیکن جب ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی اور الحمدللہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد اب تک انہوں نے جس طرح جماعت کو لیڈ کیا، جماعت کے مقصد کو، اس دین کے مقصد کو جس طرح وہ آگے لے کر چلے، میں 100% متفق ہوں اس بات سے کہ الحمدللہ انہوں نے اس ذمہ داری کو کما حق صحیح نبھایا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ نبھانے کی کوشش کریں گے۔ سر ایک تو وقت کی قلت ہے، لیکن ایک دو سوالات ہیں جو میں لازمی سمجھتا ہوں جی کریں۔ دینی جماعت کے کارکن سے ہونے چاہیے۔ جی کیا آپ اپنی جماعت کو دینی جماعت کہلوانا زیادہ پسند کریں گے یا سیاسی جماعت کہلوانا؟ سر جب ہم دین اور سیاست کو اللہ کی نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے نا جی، ہماری اصل سیاست دین کے تابع ہے، اصل میں یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے سیاست کو جو ہے نا جو نام دے رکھا ہے، اس میں جو جتنا بڑا گنڈا ہوگا، جتنا بڑا بدماش ہوگا، جتنا بڑا جو ہے نا وہ خوشامد پسند ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان ہے، نہیں، وہ سیاستدان نہیں ہے، نہ وہ قوم کا لیڈر ہے، نہ وہ قوم کو لیڈ کر سکتا ہے۔ قوم کا لیڈر وہ ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی رختے سفر ہے میرے کارواں کے لیے، یعنی اگر اس کے اندر یہ خوبیاں نہیں تو وہ تو ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اور یہی المیہ آج تک ہم سے یہی ہو رہا ہے۔ چلیں، ویسے سیاسی پرسپیکٹیو میں نیشنل لیول پہ آپ اگلے الیکشن میں اپنی کچھ زیادہ سیٹیں دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ کام جاری ہے جی، اور انشاءاللہ بلدیاتی میں سپورٹ کریں گے، سپٹمبر میں بلدیاتی آ رہے جی، انشاءاللہ ہم بھرپور جو ہے نا یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ کانٹیسٹ بھی کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی میرا ذاتی طور پر تو نہیں ہے، اچھا، لیکن ایک جماعت کے کارکن کی حیثیت سے جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا
इंशाल्लाह जो है हम उसमें अपना शेयर करेंगे। जी चलें, थैंक्स अ लॉट सर, आपके बहुत वक्त का मेहरबानी सर, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत थैंक यू। ठीक है।